اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا کیے۔ اللہ نے جس نبی کو جو معجزہ دیا وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق عطا کیا۔ جیسا دور ویسا معجزہ، جو کچھ دور میں چل رہا تھا، جس چیز کو عروج تھا، اس چیز کے مطابق معجزہ عطا کیا۔ دور کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے جو والد کریم ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی اولاد میں سے 5ویں جگہ پر ہے۔ جب آپ تشریف لائے نا تو یہ لوہے کی صنعت کا دور تھا، لوہے پر بڑا عروج تھا، لوہے کی لوگ بڑی خوبصورت چیزیں بناتے ہیں، اس کو بڑے طریقے سے ڈھال کے، اور بڑا اس کا خاص ایک طریقہ کار تھا۔ تو چونکہ لوہے کی صنعت کا دور تھا تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا کہ آپ لوہے کو پکڑتے ہیں، بغیر گرم کیے جس طرح چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں اس کو موو کر لیتے ہیں، اس کو موم بنا کر وہ جس طرح چاہتے ہیں ڈھال لیتے ہیں۔ تو چونکہ لوہے کی صنعت کا دور تھا تو معجزہ بھی ویسا عطا کیا گیا۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ جادوگری کا دور تھا، گھر گھر میں جادوگر تھے، ہر طرف جادو کا سامان تھا، لوگ جادو کو بڑا جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا۔ وہ عصا جو کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی آپ اس سے بکریاں ہانکتے ہیں، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی وہ آپ کا پہرے دار بنتا ہے، کبھی آپ اس سے ٹیک لگاتے ہیں۔ وہ جب جادوگر سانپ چھوڑتے ہیں تو یہ ایک سانپ اژدہا بن کے سارے سانپوں کو نکل جاتا ہے، نہ اس کے قد میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، وہی عصا کا عصا رہ جاتا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جادوگری کا دور تھا، تو جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا دیا گیا کہ جادوگر جو مرضی کر لے، اتنا بڑا معجزہ دیا گیا کہ وہ جادوگر بھی اس کے سامنے سر نیچا کرتے نظر آتے۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ حکماء کا دور تھا، جو طب یونان تھا، یہ بڑے عروج پر تھا۔ آج بھی اس کا نام ہے حکیم سقراط، بقراط، جالینوس۔ یہ بڑے بڑے حکماء اپنی حکمت کا سکہ منوا چکے تھے۔ ہر مرض کی تدبیر وہ ان کے پاس تھی، ہر مرض کی تشخیص ان کے پاس تھی، جو مرض جیسا ہوتا یہ اس کا علاج ان کے پاس تھا۔ لیکن 3 مرضوں کا علاج نہیں تھا۔ یہ مادر ذات اندھے کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، یہ کوڑی کے علاج ان کے پاس نہیں تھا، اور تیسرا مردے کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ تینوں مرضوں کا علاج اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما کر مبعوث کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ انہیں روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ جب آپ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب مردے کو ٹھوکر لگاتے ہیں تو مردہ اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے، باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دور کے مطابق معجزہ عطا کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور میں یہ تھا کہ لوگ پتھروں کو بڑا خوبصورت ڈھالتے تھے، پتھروں کی بڑی خوبصورت بناوٹ کرتے تھے۔ تو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا کہ آپ نے پتھر کے اندر سے جو ہے وہ حاملہ اونٹنی نہیں نکال لی۔ چھوٹا معجزہ نہیں تھا، تو معجزہ ویسا عطا کیا جیسا دور تھا۔ معجزہ کیسا عطا کیا جیسا دور تھا۔ زندہ رہیے گا، میں آپ سے بڑی فرضی باتیں نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے میں کوئی بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھانے کی بات کوشش کرتا ہوں۔ تو جب آقا علیہ السلام کا دور آیا، اس وقت
گھر گھر میں بڑے بڑے خطباء تھے، گھر گھر میں شعراء تھے، گھر گھر میں بڑے بڑے لوگ نثر نگار تھے، تحریر کا دور تھا، اشعار کا دور تھا، تقریر کا دور تھا۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا فرما کر مبعوث کیا۔ آپ پھر کیا ہوا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بدر و حنین کی لڑائیاں ہوئی نا، یہ تو ہونی نہیں تھی۔ جب کہہ دیا گیا تھا کہ قرآن کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ، قرآن کی مثل لانا ممکن ہوتا تو لڑائیاں تو ہونی نہیں تھی۔ بڑا آسان سا فارمولا تھا کہ قرآن کی مثل لے آتے، نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کی وہ تکذیب کر دیتے، تو بات تو کلیئر۔ ایسا معجزہ عطا کیا جس کی مثال لانا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے وہ لڑائی پہ اتر آئے۔ آج بھی قرآن کی گستاخیاں ہوتی ہیں مختلف ممالک میں، لوگ اپنی حیوانیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے پاس اسلام کا جواب نہیں ہے۔ آج کا جدید جو تعلیم پڑھنے والا میرے جیسا اٹھنے والا ایک جوان ہے نا، اس کے دل میں مختلف وسوسے ہمارے اسکولوں میں کر رہے ہوتے ہیں، اور تحقیق تو کرو، پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اور دوسرے مذاہب کہتے کیا ہیں۔ لادینیت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سمپل سی بات ہے، یہ پچھلے دنوں بھی قرآن کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کو جلایا گیا۔ کیوں؟ آج تک جہاں مرضی کوئی چلا جائے، جتنا مرضی کوئی عروج تک پہنچ جائے، وہ قرآن کی مثل نہیں۔ تو جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا وہ معجزہ قرآن تھا، اور پھر حضور علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات عطا کی۔ اس لیے اب 1400 سال پہلے سے لے کر قیامت تک حضور کا دور ہے، اب اور کسی نبی نے تو آنا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا کیے۔ اس لیے کہ جو بندہ جس دور کا مسلمان ہو، وہ اس دور کی عروج والی چیز کو دیکھے، پھر اپنے نبی کے معجزات کو دیکھے۔ وہ اس دور کی عروج والی چیز، ہمارے نبی کے جو معجزات ہیں، وہ معجزات اس سے بلند نظر آئیں گے۔ تو دو دور بڑے اہم ہیں، حضور علیہ السلام کے دو دور بڑے اہم۔ ایک، جب حضور علیہ السلام نے ابتدا کی، نبوت کا اعلان کیا، جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، یہ دور بڑا اہم۔ ایک یہ دور بڑا اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں سائنس ہے، اس دور میں لوگوں نے اپولو 11 کے ذریعے چاند پر جانے کی باتیں کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا کیا، ایسا معجزہ عطا کیا، فرمایا میرے محبوب میں تجھے وہاں تک لے جاؤں گا، اور سائنسدان الٹی سیدھی چھلانگیں بھی مار لے، اور جہاں تک محبوب تیرے قدم لگے ہیں وہاں تک کسی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج بلغ العلا بکمالہ۔ ایسا معجزہ جو معجزہ معراج ہے، وہ اس لیے عطا کیا کہ جو ہے وہ کسی بندے کی یہ بندہ متزلزل نہ ہو۔ اس موقع لوگ جی ہمارے نبی میں اور ان میں فرق کیا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم وہاں تک گئے اور ہم وہاں تک گئے۔ یہ اب فون کا دور ہے، یہاں پہ بیٹھے جہاں مرضی فون کریں، جیسے مرضی بات کر لیں۔ تو یہ سائنس ہے جو ہمیں یہاں تک لے کر آئے، دور دور کی خبریں دیتے ہیں۔ تو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی دیوار کے پار کا علم نہیں ہے۔ تو آج کا نوجوان جو پوچھے کہ اگر نبی کو دیوار کے پار کا علم نہیں ہے تو پھر نعوذ باللہ سائنسدان تو نبی سے آگے ہوئے۔ اس لیے وہ سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ میں نے بیان کیا کہ آپ نے 1 مہینے کی مسافت سے ایسے تخت منگوایا، اس کی ہیئت چینج کر دی، اتنا بڑا تخت، اور اتنے، یہ تو ان کی شان تھی۔
حضور علیہ السلام کی شان تو بڑی بڑا اور برار